السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم کے مسلمانوں کو رمضان کی سعادتیں، برکتیں مبارک۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں قرآن مجید کا 1.25 پارے کا ترجمہ، تلخیص، تفسیر پیش کی جائے گی، جس میں سورہ آل عمران کے 18 رکوع شامل ہیں۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کے خدمت میں قرآن مجید کے تیسرے سپارے، جس کو تل کا رسول کا سپارہ کہا جاتا ہے، اس کا 3/4 اور چوتھا سپارہ جس کو لن تنا کا سپارہ کہا جاتا ہے، اس کا 1/4، اس طرح 1.25 سپارہ آپ کے خدمت میں اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد ہے، جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر یا تو باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہذا جس شخص کو اس کی رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، اور جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر واقعی ایمان لائے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اس کے رسول کے طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ ظلم مت کرو۔ اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہے تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دے دو، اور اگر صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اے لوگو، جو لوگ ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کی طرف سے ایک شخص دستاویز لکھے اور اس پر 2 گواہ بنا لیا کرو، تاکہ کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن یا قبض پر معاملہ کر لو کہ کوئی چیز رہن رکھ دی جائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، بہرحال اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ رسول خود اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ رسول کو ماننے والے ہیں انہیں بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا ہے۔ یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کسی متنفذ پر اس کی قدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ یہاں سے یہ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ جو سب سے بڑی سورت ہے وہ ختم ہو کر سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے ویسی بناتا ہے۔
یہ سب ہمارے سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اے پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا، ہمارے دلوں میں کو کجی میں مبتلا نہ کر، ہمیں اپنے خزانے فیض سے اپنی رحمت عطا کر. پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے، جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ جن کو کتاب کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اے نبی لوگوں سے کہہ دو، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دی، اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے. اللہ سب کچھ سنتا. زکریا جب محراب کے پاس جاتے تو مریم کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ جب کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے سامنے موجود ہے. اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی
اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا ہے عیسیٰ اب میں تجھے واپس بلا لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ تم اس پر اعتماد کر کے مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کو الٹ پھیر کرتے ہیں کہ سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہے۔ کسی انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول برحق ہے۔ اب چوتھا سپارہ لنتنا کا شروع ہو رہا ہے، جس میں فرمایا کہ اس وقت تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم بہت عزیز رکھتے ہو۔ اپنی پسندیدہ چیزیں جب تک تم اللہ کی راہ میں نہیں دو گے اس وقت تک نیکی کا اعلیٰ معیار تم کو نہیں ملے گا۔ اور یہ فرمایا کہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے اس کو مرکز ہدایت بنایا گیا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ اہل کتاب، تمہاری یہ کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ بھی ٹیڑھی راہ اختیار کر لے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ تم میں کچھ لوگ ایسے رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اب تم دنیا میں بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔
تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ فرمایا سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے کچھ لوگ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے سزا دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا ہوا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو۔ امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشارے پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا، اور جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرے گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے، ان کی لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں مبتلا ہو؟ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی ہے تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت سمجھو، وہ حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل و کرم سے شاداں اور فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین یہ سوا سپارہ جس میں ایک چوتھائی آدھا سپارہ چوتھا سپارہ اور باقی تلک رسول کا سپارہ، اس طرح سوا سپارے کی تلخیص
کا ترجمہ ملخص ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عرضاں فرمائے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارا پروگرام تفسیر قرآن انوار قرآن۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ اجازت دیجیے مجھے، خدا حافظ، السلام علیکم۔